الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع پر ایک گیم کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے جس کو B9 گیم کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر جیسے یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ پر اس گیم کے بہت سارے اشتہارات اور ایڈورٹائزمنٹ چلتے ہیں جس میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس گیم کو جوائن کرے، اس گیم کو انسٹال کرے اور اس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں روپے کمائیں۔ ان اشتہارات کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس گیم کو جوائن کر رہے ہیں، اسے کھیلتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے اس مختصر نشست میں ہم اسی گیم B9 گیم کے حوالے سے بات کریں گے اور ہماری یہ بات دو پہلوؤں پر مشتمل ہوگی۔ ایک یہ کہ کیا B9 گیم سے واقعی اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ گیم ریل ہے یا فیک؟ کیا B9 گیم دھوکہ اور فراڈ تو نہیں؟ دوسری بات، اسلامی نقطہ نظر سے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ B9 گیم کھیلنا اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام۔ تو آئیے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سوالات کے جوابات پر بات کریں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ B9 گیم سب سے پہلے اس کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، پھر اس پر اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس میں کچھ رقم، ایک مخصوص رقم کم از کم وہ ڈپازٹ کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے اہل ہوں گے، آپ اس کے قابل ہوں گے کہ آپ اس گیم کو کھیلیں اور اس گیم کے ذریعے پیسے کمائیں۔ اب اس گیم سے پیسے کمانے کے طریقے کیا ہیں؟ اس سے کمانے کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے بونس کا۔ جب بھی اکاؤنٹ بناتے ہیں، آپ اسے جوائن کرتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو بونس ملتا ہے۔ دوسرا طریقہ کمانے کا یہ ہے کہ ریفرل کوڈ آپ کو دیا جاتا ہے، پھر اسی ریفرل کوڈ کو آپ لوگوں کو بیچتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کی طرف۔ جب آپ کی اس انویٹیشن پر، آپ کی اس دعوت پر لوگ آ کر اس پلیٹ فارم کو جوائن کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو منافع، بونس یا کمیشن۔ جتنے زیادہ لوگ آپ انوائٹ کرتے ہیں، آپ کے ریفرل کوڈ کے ذریعے جتنے زیادہ لوگ اس گیم کو جوائن کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں، اتنا زیادہ منافع آپ کو ملے گا۔ یہ تمام چیزیں، یہ دونوں طریقے جو بیان ہوئے، یہ ضمنی ہیں۔ اصل جو چرچا اس گیم کا جو ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے لوگ پیسے کماتے ہیں، وہ گیم ہے۔ اس میں مختلف گیمز ہیں جن کو لوگ کھیل کر اس کے ذریعے پیسے کماتے ہیں۔ اس کے ذریعے پیسے کمانے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے پہلے بتا دیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈپازٹ جمع کیا جاتا ہے، پھر آپ مختلف گیم کھیلتے ہیں، ان گیموں پر پیسے لگاتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی گیم پر پیسے لگا دیے، اگر آپ جیت گئے تو آپ کو اصل رقم بھی ملے گا اور اصل رقم کے ساتھ منافع بھی ملے گا، اور اگر آپ ہار گئے، وہ کم رقم تھا یا زیادہ، آپ ہار گئے تو آپ کے تمام پیسے ڈوب جائیں گے، آپ کے پیسے چلے جائیں گے۔ مطلب B9 گیم ہار اور جیت کا گیم ہے، ہار اور جیت کا کھیل ہے۔ آپ جیت گئے تو آپ کو منافع اور پرافٹ بھی ملے گا، اور اگر آپ ہار گئے تو آپ نے جتنا بھی رقم لگایا ہے وہ سارا ڈوب جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف کہ اسلامی نقطہ نظر سے B9 گیم کھیلنا کیسا ہے؟ کیا یہ گیم کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا اس گیم کے ذریعے حاصل شدہ آمدنی حلال تصور کی جائے گی یا حرام؟ تو یاد رکھیں، ہر وہ معاملہ دین اسلام میں جو ہار جیت کے درمیان ہو، ہار اور جیت کا کھیل ہو، ہار اور جیت کا معاملہ ہو، تو اس کو قمار کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں جوا یا سٹا کہتے ہیں، جسے انگریزی میں گیمبلنگ کہا جاتا ہے۔ تو جوا، سٹا یا گیمبلنگ اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جوا، گیمبلنگ یا قمار حرام ہے۔ جیسے سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کا ذکر، قمار کا ذکر، سٹے کا ذکر شراب اور بتوں کے ساتھ کی ہے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی ہے کہ ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہیں تو تم کو فلاح اور کامیابی ملے گی۔ لہٰذا B9 گیم ہو یا اس طرح دوسرا گیم ہو جو ہار اور جیت کے درمیان ہو، اس طرح گیم کھیلنا، اس سے پیسے کمانا شرعاً حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ لہٰذا بحیثیت ایک مسلمان کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام گیموں سے اجتناب کریں جو جوئے اور سٹے پر مبنی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔